السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے علی بھائی کا میں نے سنا ہے گاندھی صاحب کے اوپر، اور وہ جو ہے پھر سے جو ہے وہ جو ہے بول رہے ہیں کہ واحد ذریعہ جو ہے بدعت کو فلٹر کرنے کا وہ حدیث کی کتاب ہے جو 1200 سال پہلے جو ہے فریز ہو گئی ہے۔ تو میں یہ تو کہتا ہوں کہ ابھی تک جو علی بھائی کو نا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ وہ بار بار محدثین اور زیادہ تر علماء تو یہ فرق کرتے ہیں، یہاں پر زیادہ تر یہاں جمہور اور جس کو کہتے ہیں نا قلیل علماء کا بات نہیں ہے، یہاں پر سب علماء کا بات ہے، اور سب علماء کا ہی نہیں، سب پوری پوری امت کا جو ہے نا کسی چیز کو جو ہے سنت بول کے اگر ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ سنت جو ہے کبھی بھی اخبار احد سے جو ہے وہ نہیں ڈٹرمائن کی جاتی ہمارے حساب سے۔ کیوں نہیں ڈٹرمائن کی جاتی ہے؟ اس لیے ڈٹرمائن نہیں کی جاتی ہے، جیسے قرآن ہوا، قرآن جو ہے وہ نسلاً بعد نسلاً جو ہے ایک امت ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کے ٹرانسمیشن میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کے کنٹینٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ سب کا دماغ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فہم کا اجماع بات ہی یہاں پر نہیں ہو رہا، یہاں پر قرآن کے کنٹینٹ کا، کہ قرآن کا قرآن ہونے میں جو اجماع ہے اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نہ جمہور میں کوئی اختلاف ہے، نہ ہی جو ہے کم لوگوں میں کوئی اختلاف ہے۔ تو اسی طرح سے سنت میں بھی کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ اور علی بھائی جو مثال پیش کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر کی مثال ہی نہیں ہے، وہ مثال اختلافی مثال ہے۔ رفع دین کرنا نہیں کرنا یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ اور مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہونا، ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق ہونا ایک الگ ٹاپک ہے، اور مرد اور نماز کی کیفیت کا الگ ہونا ایک الگ ٹاپک ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت کی نماز میں کسی نے یہ نہیں بولا کہ فرق ہے۔ فرق ان سینس کہ مرد بھی رکوع کرتا ہے، عورت بھی رکوع کرتی ہے، مرد بھی اتنا ہی سجدہ کرتا ہے، عورت بھی اتنا ہی سجدہ کرتی ہے، سیکوینس بھی سیم ہوتا ہے۔ تو کیا فرق ہوتا ہے مرد اور عورت کی نماز میں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ کیفیت کا فرق ہوتا ہے، مطلب جتنا کھل کے جو ہے مرد جو ہے رفع دین کرتا ہے اتنا کھل کے جو عورت رفع دین نہیں کرتی ہے۔ مرد جو ہے پھیل کے بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے نماز پڑھ سکتا، عورت جو ہے سمٹ کے نماز پڑھتی ہے۔ وہ مرد اور عورت کے نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس میں بھی جو ہے مرد اور عورت کے نماز کے فرق میں بھی جو ہے وہ جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو جتنی بھی مثالیں علی بھائی دے رہے ہیں وہ اجماع و تواتر کی مثال بنتی ہی نہیں ہے، وہ تو اختلافی موضوع کی مثال بنتی ہے۔ خود جو ہے علی بھائی نے جتنے بھی ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں رفع دین کے اوپر، ان کا ٹاپک ہے اختلافی موضوع۔ اختلافی موضوع کے اوپر رفع دین پہ جو بھی انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے وہ ایک اختلافی موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خود جو ہے اس کو اختلافی موضوع کے چیپٹر میں رکھتے ہیں، تو پھر اس میں اجماع و تواتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اجماع و تواتر تو اس میں ہوگا کہ سب کی سب پوری کی پوری امت ایک چیز کر رہی ہے، اس میں اجماع و تواتر ہوگا۔ اور بدعت میں بھی جو اچھا ایک اور چیز جو ہے، یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ کوئی چیز اگر سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا ضروری نہیں کہ وہ بدعت ہو۔ تو جس طرح سے اگر ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ رفع دین کرنا جو ہے سنت نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں بدعت ہو، یہ نفلی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جس میں امت کا اختیار ہے، چاہے تو وہ کرے چاہے تو وہ نہ کرے، اور نفلی چیز میں ہی جتنی بھی اختلافات ہیں نا وہ یا تو وہ نفلی چیز میں ہی ہے، عبادت کو لے کر جو ہے، جیسے مثال کے طور پہ رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ایک نفلی عمل ہے۔ جو کرتے ہیں وہ یہ بات مان کے کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر رفع دین نہیں کر رہا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تراویح کا مسئلہ ہو گیا، یا غیر رمضان کے روزے ہو گئے، سب میں اختلاف ہے، یہاں تک کہ شعبان، محرم، اور ایون جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں حج کا جو روزہ ہے نا، یہ عرفہ کا روزہ، اس میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیے رمضان کے روزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو رمضان کے جو روزے ہیں وہ سنت ہے، باقی جتنے بھی اعمال ہیں سب نفلی ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح سے جو ہے سنت کو ڈٹرمائن کرتے ہیں، کوئی بھی، کیونکہ ہم لوگ کا جو منہج ہے وہ قطعیت کے اوپر بیسڈ ہے، وہ ظنیت کے اوپر بیسڈ نہیں ہے۔ خبر احد جو ہے وہ اپنے آپ میں تو ایک ظنی علم ہے، تو ایک ظنی چیز سے قطعی چیز کیسے ثابت ہوگی؟ ایک پروبیبل چیز سے جو ہے
وہ ایک سرٹن چیز کیسے ثابت ہوگی. ایک دریا سے جو ہے وہ سمندر، تو دریا کو جو ہے دریا جو ہے وہ سمندر کو تو سما نہیں پاتا ہے نا. دریا جا کے سمندر میں ملتا ہے، سمندر جا کے دریا میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ سنت اور جو عملی تواتر سے ہوا. اور ہم لوگ بھی جب بولتے ہیں عملی تواتر تو ہم لوگ مسلمانوں کے اجماع و تواتر کی بات کر رہے ہیں. اور علی بھائی جو مثالیں دے رہے ہیں وہ ایک اختلافی وہ کسی بھی جو ہے آپ سمجھ لیجئے گروپ کا عملی تواتر، اہل حدیث کا عملی تواتر پکڑ لے رہے ہیں، تو کبھی فقہا کا عملی تواتر پکڑ لے رہے ہیں، تو کبھی دیوبندی کا عملی تواتر پکڑ لے رہے ہیں. ہم بول رہے پوری کی پوری مسلمان کے جتنے بھی عمل ہے اس کو کمبائن کرو اور اس میں سے ڈفرینسز کو مائنس کر دو. وہ جو ہے عمل جو آپ کو ملتا ہے وہ ہے سنت. ٹھیک ہے. ڈفرینسز کے اوپر کبھی بھی سنت کا جو ہے اطلاق ہی نہیں ہوتا. جس طرح قرآن میں جو ہے فاتحہ سے لے کے ناس تک جو ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور وہ متعین ہے، کوئی بھی گروہ اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا. اسی طرح سے جو بھی سنتیں ہیں وہ پوری کی پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا ہے. یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی نا کہ انہوں نے سنت کو 200 سال تک کیوں چھوڑا، کہ جب بخاری مسلم جب آئیں گے تب وہ بتائیں گے کہ سنت کیا ہے. فریز تو قرآن پہلے دن سے ہو گیا، اسی طرح سے سنت بھی جو ہے فریز ہو گئی ہے قرآن کے ساتھ. اس سنت کو فریز کرنے کے لیے 200 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن دین مکمل ہوا اس دن سنت بھی فریز ہو گئی. تو یہ بات جو ہے علی بھائی کو سمجھنا چاہیے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے جو کہ ریفیوٹیبل ہے، وہ یہ ہے، وہ بولتے کہ غامدی صاحب ہمارے کمپٹیٹر نہیں ہے. مطلب ابھی بھی لوگ جو ہے غامدی صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. وہ کس بیسس پہ بول رہے ہیں کہ غامدی صاحب ان کے کمپٹیٹر نہیں ہے؟ آج کے ڈیٹ میں ہر مکتبہ فکر، ہر بڑا بڑا عالم اس لیے ریلیونٹ ہے کہ یا تو وہ علی بھائی کے فور میں بات کر رہا ہے یا اگینسٹ میں بات کر رہا ہے. اسی طرح سے غامدی صاحب وہ اس لیے ہر مکتبہ فکر کا عالم جو ہے وہ اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ غامدی صاحب کے فور میں بات کر رہا ہے یا اگینسٹ میں بات کر رہا ہے. تو آج کے ڈیٹ میں سب کے سب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور غامدی صاحب کے بارے میں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے. اور اگر ٹاپک ہے تو صرف انہی کے جو ہے جو ماننے والے وہی ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب وہ غامدی صاحب کے اوپر بات کرتے ہیں یا پھر وہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کا جو ہے وسعت جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو آج کے ڈیٹ میں جو ہے مجھے لگتا ہے یہ دو ہی لوگ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا اور علامہ جاوید احمد غامدی، جس کے وجہ سے باقی سب جو ہے ریلیونٹ ہے، یا تو ان کے فور میں بات کر کے یا تو اگینسٹ میں بات کر کے. ٹھیک ہے. 1 اور 2 علی بھائی اور غامدی صاحب ہی ہے ابھی میرے اوپینین سے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز مفتی کامران شہزاد صاحب بھی بات کر چکے ہیں اور ساحل ادیب صاحب بھی بات کر سکتے ہیں کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں مجھے علی بھائی کے اسٹوڈنٹ یا غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ملتے ہیں. اس چیز پہ چلو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نمبر 1 پہ کون ہے. علی بھائی کے اسٹوڈنٹ بولیں گے کہ نمبر 1 پہ تو انجینئر محمد علی مرزا ہی ہے. تو ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ نمبر 1 پہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا ہے. تو پھر ان سے پوچھیں گے، میرا سوال ہے ان سے کہ نمبر 2 پہ کون ہے؟ تو سوائے غامدی صاحب کے کس کو وہ پیش کریں گے؟ نمبر 2 پہ بتاؤ نا، زندہ میں، مولانا اشاق وغیرہ نہیں، زندہ میں آپ بتاؤ کہ نمبر 2 پہ کون ہے. تو نہیں بتا پائیں گے. مولانا مودودی وغیرہ کا نام لے کے کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ وہ ابھی حیات سے نہیں ہے. میں بولتا ہوں کہ زندہ میں بتاؤ نا. اگر تم انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہو، جیسے میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں تو غامدی صاحب کو نمبر 1 مانتا ہوں، نمبر 2 جو ہے میں انجینئر محمد علی مرزا کو مانتا ہوں. تو تم سپوز اگر انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہو تو تم ٹھیک ہے، آئی گیو اٹ ٹو یو کہ تم جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کو نمبر 1 پہ رکھو گے. یہ تمہارا اوپینین ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن نمبر 2 پہ کیا ہے؟ تو نمبر 2 پہ بھی تم کو ماننا پڑے گا کہ کم سے کم غامدی صاحب نمبر 2 پر ہی ہے. ورنہ کوئی اور نام پیش کرو کہ غامدی صاحب کے علاوہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بعد جو ہے نمبر 2 پہ یہ فلاں عالم ہے، بات ہو سکتی ہے نا. تو ایون انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات ماننا پڑے گا کہ نمبر 2 پہ جو ہے وہ غامدی صاحب ہے. اور یہ چیز جو ہے امپیکٹ کے بیسس پہ کہ کتنا ابھی ان کا امپیکٹ، چاہے
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अभी इस पे बात नहीं किया जा रहा है। उनके दुश्मन तो यही बोलेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन इम्पैक्ट तो हो रहा है, ये चीज़ पे तो एग्रीमेंट है ना कि उनकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और जावेद अहमद गांधी साहब का इम्पैक्ट जो है लोगों पे हो रहा है। अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये वो फैसला करे, ठीक है। पॉपुलेशन के बेसिस पे ना कभी भी इम्पैक्ट नहीं ये किया जाता। ये चीज़ कुरान में भी आपको मिल जाएगा और इवन दुनिया के मिसालों में भी आपको मिल जाएगा। आज पॉपुलेशन के हिसाब से सूफिज़म जो है वो जो है वो ज़्यादा है, लेकिन आप देखो अली भाई जो है और गांधी साहब जो सूफीज़म की ऐसी तैसी कर लिए। उसी तरह से अहले हदीस है, अहले हदीस भी जब भी आया था तो उनकी तादाद भी कम है, अभी भी कंपैरेटिवली कम ही है, ठीक है। लेकिन अहले हदीस कम तादाद में भी देवबंदी और बरेलवी और इवन शिया के ऊपर भारी पड़ा था, ठीक है, इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आप देख लीजिए कि इज़राइल जो है वो जुल्म कर रहा है, हालांकि वो इतनी से वो डॉट है, सिर्फ मिडिल ईस्ट पर सिर्फ एक डॉट है वो, लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ है और वो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट के ऊपर एक तरह से जुल्म कर रहा है। पैलेस्टाइन के ऊपर जुल्म तो कर ही रहा है, बाकी के मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो जो है चुपचाप से देख रहे हैं। तो जुल्म करने के लिए भी ताकत होना ज़रूरी है ना, बिना ताकत के तो आप जुल्म कर नहीं पाइएगा। तो उसी तरह से इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गांधी साहब मेरे हिसाब से नंबर 1 है, मतलब इम्पैक्ट। और ये चीज़ गांधी साहब खुद मानते हैं, ठीक है, कि उनका जो मकतब फ़िक्र है ना वो हमेशा एलीट का ही मकतब फ़िक्र रहेगा, वो इंटेलेक्चुअल्स का ही मकतब फ़िक्र रहेगा, ठीक है। क्योंकि मासेस जो है उनकी बातों को समझने के लिए भी एक इंटेलेक्चुअल लेवल की रिक्वायरमेंट है। गांधी साहब की बातों को समझने के लिए एक पढ़ा लिखा ही बंदा ही जो है जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है और जो इंडॉक्ट्रिनेटेड नहीं है, जो हर चीज़ के ऊपर सवाल करता है, वही जो है जो जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, वही है जो है गांधी साहब का स्टूडेंट बन सकता है या गांधी साहब के जो वर्क्स को है अप्रिशिएट कर सकता है। जिसका जहनी तकलीदी है, जिसका जहनी जो है वो ब्लाइंड फॉलोइंग पे है, वो कभी भी गांधी साहब या इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो जो एलीट का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो गांधी साहब के स्कूल ऑफ थॉट का हो जाएगा, और जो आवाम का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का स्कूल ऑफ थॉट हो जाएगा, या फिर अहले हदीस का। क्योंकि आज के डेट में अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट को एक ही बंदा जो है लेके चल रहा है और वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मेरे को अहले हदीस मकतब मनहज की बात कर रहा हूँ, मनहज की कुरान और सही हदीस को फॉलो करना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ऊपर कोई नहीं दिखता। कोई है तो भाई बता दे। एक टाइम पे डॉक्टर जाकिर नाइक थे, लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपना चार्म और इम्पैक्ट लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है और इम्पैक्ट भी उनका एज सच। आप देखो ये आए थे पाकिस्तान में, देखो क्या हो गया, एक तरह से अपनी बेइज्जती करा के गए। तो आज के डेट में अहले हदीस मकतब फ़िक्र के रिप्रेजेंटेटिव जो है मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लगता है, और अहले कुरान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो अहले कुरान वर्ड है ना, ये खुद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 215 में यूज़ किया है। उन्होंने कभी भी अहले सुन्नत अहले हदीस यूज़ नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरान वर्ड यूज़ किया। तो उसी से जो है पता चलता है कि इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गांधी साहब और अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही है जो टॉप पर है। अब इस चीज़ पे इख्तलाफ होगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं नंबर 1 पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, तो इवन स्टूडेंट्स को भी मानना पड़ेगा नंबर 2 पे गांधी साहब है। और कोई है बंदा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो नंबर 2 पे, ठीक है। और इवन जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को नहीं मानते और गांधी साहब को भी नहीं मानते, वो लोग बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और गांधी साहब की ही करते हैं रेलिवेंसी के लिए। वरना अगर वो लोग ये बातें करना छोड़ देना तो उनको सिर्फ उनके मकतब फ़िक्र वाले ही सुने, और गांधी साहब को और अपना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जो है ना सब सुनते हैं। मतलब सब जिसको या रिलीजन में इंटरेस्ट है, या कम से कम सब लोग जानते हैं कि ये लोग जो है या तो बहुत अच्छा काम कर रहा है या तो फितना फसाद फैला रहा है। तो इम्पैक्ट तो है भाई, दोनों का इम्पैक्ट है, और दोनों नंबर 1 और या नंबर 2 पे ही है।